اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اس کو سدا خیر و برکت کا ذریعہ بنا، عافیت کا ذریعہ بنا، ایمان کامل کا ذریعہ بنا، اخلاق کامل کا ذریعہ بنا، راحت و عافیت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے من کی دنیا پاک کر دے، تن کی دنیا پاک کر دے، جذبوں کی دنیا پاک کر دے، نظروں کی دنیا پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے ارادوں کو سچائی عطا فرما، ہماری تنہائیوں کو سچائی عطا فرما، ہماری دنیا آخرت میں خیر اور بہتری عطا فرما، برکت اور عافیت عطا فرما، کامل ایمان عطا فرما، کامل اخلاق عطا فرما اور کامل اخلاص عطا فرما۔ سچی دنیا کا سچا راہی بنا اور سچی دنیا کی سچی دنیا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو عطا فرما غیب کے خزانے سے عطا فرما، در در کا بھیکاری نہ بنا، اپنے در کا سچا بھیکاری بنا اور اپنے در کا سچا محتاج بنا۔ اللہ اپنی ذات سے مانگنے والا بنا اور اپنی ذات سے چاہنے والا بنا، اپنی ذات سے ہماری نظر نہ ہٹا اور غیر کو دل میں نہ جما، اپنے غیر سے اے اللہ چھٹکارا عطا فرما اور اپنی ذات کی طرف توجہ عطا فرما۔ یا اللہ قبر کی زندگی آسان کر دے، خاتمہ بالخیر کر دے۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو روشن اور مزین فرما اور منور فرما۔ ان قریب ہم آنے والے ہیں، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے، ایمان کی زندگی دے دے، ایمان والی قبر دے دے اور ایمان والا خاتمہ کر دے۔ اللہ جتنے آمین کہنے والے دنیا کے جس کونے میں یا یہاں ہیں، سب کی آمین کو قبول فرما اور سب کی آمین کو محبوب فرما اور سب کی آمین کو مقبول فرما اور سب کی آمین پہ مہر لگا دے، قبولیت کی مہر لگا دے، محبوبیت کی مہر لگا دے، مقبولیت کی مہر لگا دے۔ اے اللہ ہمیں اے اللہ وہ سچی دنیا عطا فرما جو تیرا حبیب دے کر گئے ہیں۔ یا اللہ اتباع عطا فرما، بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، بے آسروں کو آسرا دے دے۔ اللہ جن کی اولاد نہیں، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ تو اپنے غیب کے خزانے سے اولاد عطا فرما، تو اپنے غیب کے خزانے سے اولاد عطا فرما، تو اپنے غیب کے خزانے سے اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اپنے غیب کے خزانے سے بیٹے عطا فرما، نعمتیں عطا فرما، اور جن کو اولاد دے دی ہے ان میں فرما برداری اطاعت عطا فرما، ان میں صالحیت اور صلاحیت عطا فرما، ان میں صالحیت اور صلاحیت عطا فرما۔ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مرنے کے بعد قبروں کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنا، اور ایسی اولاد عطا فرما جو ملک اور قوم کی خدمت کرے اور ملک اور قوم کا نام روشن کرے۔ یا کریم آقا بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کی مرضوں کو دور کر دے، اپنے نام کی برکت سے دور کر دے۔ اللہ تیرا نام شافی بھی ہے، تیرا نام سلام بھی ہے، اپنے ان دو ناموں کی برکت سے مریضوں کو شفا دے دے، مریضوں پہ صحت دے دے۔ اللہ کوئی دل کے، کوئی گھٹنے کے، کوئی کمر کے، کوئی جگر کے، کوئی دماغ کے، کوئی نفسیات کے، کوئی ذہن کے مریض ہیں، جو مرض بھی ہے، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو، اللہ سب کو شفائے کامل دے دے، شفائے کامل دے دے، عافیت کامل دے دے، راحت کامل دے دے، برکت کامل دے دے،
आफियत कामिल दे दे। अल्लाह हमारे हर कदम में खैर डाल दे। आने वाले वक्त का पता नहीं, किसी आजमाइश में मुब्तला ना हो जाएं, किसी दुख में मुब्तला ना हो जाएं और किसी मजबूरी में मुब्तला ना हो जाएं। आज के दिन को भी खैर का जरिया बना, कल आने वाले दिनों को भी आफियत और खैर का जरिया बना। या अल्लाह तू करीम है, यहाँ आने वाले हर शख्स की झोली भर दे, हर शख्स को नूर से भर दे, राहत आफियत से भर दे, बरकत फजल से भर दे। कोई शख्स यहाँ से खाली ना जाए। अल्लाह मैं तो खुद मांगता हूँ, भिखारी हूँ, तेरे खजाने से मिला है और मिलेगा। या अल्लाह अपने हर बंदे को नेमतें, राहतें, खुशियां, आफियतें और ईमान और अखलाक और इखलास और बरकत और आफियत अता फरमा। ऐ अल्लाह हर सवाली को अता फरमा। बहुत ज्यादा परदेसी यहाँ आए बैठे हैं, परदेशियों के साथ तेरी रियायत होती है, परदेशियों के साथ तेरा फजल होता है। अल्लाह तो परदेशियों की नमाजें भी आधी कर देता है। हर परदेशी को अता फरमा, हर परदेशी को अता फरमा। किसी परदेशी को खाली ना भेज। जो औलाद चाहता है दे दे, जो रिस्क चाहता है दे दे। अल्लाह जो कर्जों की खलासी चाहता है अता फरमा दे। या अल्लाह जो आफियत और अमन चाहता है अपने खजाने से दे दे। या अल्लाह जो ज़हनी सुकून और दिल का सुकून चाहता है अपने गैब के खजाने से अता फरमा। अल्लाह कितने बेशुमार हैं जो तुझे चाहते हैं और तेरे हबीब का इश्क चाहते हैं और मार्फत वाली नमाज चाहते हैं और खुशू खुजू वाले सजदे चाहते हैं। या अल्लाह तहज्जुद की मुनाजात चाहते हैं और दुआओं में लज्जत चाहते हैं और रुकू और क़याम में तेरी हुजूरी चाहते हैं। अल्लाह अता फरमा। हमने तो दुनिया भी तुझसे मांगनी है, हमने तो आखिरत भी तुझसे मांगनी है। अल्लाह किससे मांगे? अगर किसी गैर के दरवाजे पे जाते हैं तो तू नाराज होता है कि ये शिर्क है। अब तेरे दर पे आए हैं, जैसे भी है मौला तू जानता है। गंदगियों में लिथड़े हुए हमारी तन्हाइयां भी मुतासिर हैं और परेशान कुन हैं और हमारा उजाला भी ऐसा है कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं। पर लौट के आए तो तेरे पास हैं, लौट के आए तो तेरे पास हैं। अल्लाह किसी सिसकियां और रोने वाले के सदके, किसी परदेसी और ठोकरें खाने वाले के सदके, किसी तौबा करने वाले मर्द या औरत के सदके अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा और हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह इसको मुशक्कतों और राहतों में, मुशक्कतों को राहतों में बदल दे और आफियतों में बदल दे। या करीम आका, जो दुनिया के जिस कोने में बैठे आमीन कह रहे, उन सब की आमीन को हमारी दुआओं में शामिल फरमा, उन सब की आमीन को हमारी आह में शामिल फरमा। अल्लाह किसी को महरूम ना फरमा। जो आमीन नहीं भी कह रहा शामिल है, अभी या बाद में सबकी हाजिरी कबूल फरमा, सबकी हुजूरी कबूल फरमा, सबको दुनिया आखिरत की राहतें अता फरमा, आफियतें अता फरमा। या अल्लाह अन करीब ये सारा मजमा तेरी दुआओं में शामिल होके आमीन कहने वाला है। अल्लाह जो भी आमीन कहे और मुंह पर हाथ फेरे, उन सब की आमीन को कबूल फरमा और सब की आमीन को बरकतों, राहतों, आफियतों का जरिया बना और सब की आमीन को मोहब्बतों का जरिया बना और कबूलियत का जरिया बना। ए करीम आका, हमारा काम तो मांगना है, हमारे बस में नहीं कि दुआएं कबूल हो जाएं। वो सिर्फ तेरी रहमत है, तेरा फजल है और तेरा करम है और तेरी अता है। अपने अस्माए हुस्ना के सदके हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हमारे अपने मुबारक नामों की बरकत से हमारी मुनाजात को कबूल फरमा और सदा खैरें अता फरमा और सदा आफियतें अता फरमा। ए करीम आका, जब हम कब्रों में चले जाएं तो रोशनी दे देना, दरूद पाक का फैज दे देना और मदीने वाले का कब्र में दीदार करा देना। या अल्लाह हमारे जनाजों में फरिश्तों को चला देना और हमारी जनाजों में अपनी रहमत को बरसा देना। या अल्लाह ये हमारे बस में नहीं पर हमारी तवक्कुआत तो हैं और तेरी रहमत से होगा। अब तक जो हुआ तेरी रहमत से हुआ, अब तक जो होगा तेरे फजल से होगा। अल्लाह हम बेबस हैं, तू बेबस नहीं।
ہم بے سہارا ہیں، تو بے سہارا نہیں، ہم بے حوصلہ ہیں، بس تیرے اندر تو طاقتیں ہی طاقتیں ہیں۔ اے اللہ، کسی حاجی کے اس حج کی برکت سے جو وہ لبیک کہنا چاہتا ہے پر تیری رحمت سے وہ مزین ہو گیا ہے، یا اس حاجی کی برکت سے جسے تو لبیک کہنا ہی نہیں آتا، ان پڑھ ہے پر اس کا دل لبیک کہہ رہا، یا اس حاجی کی برکت سے جو تنکا جوڑ کے آیا ہے، اس کے قدم قدم پہ تیری رحمت اور طلب شامل ہے۔ اے اللہ، اس سچے طالب کی برکت سے ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما، عمرے کی توفیق عطا فرما، ادب کے ساتھ توفیق عطا فرما، طلب کے ساتھ عطا فرما۔ اللہ، جن کی توفیق ہو گئی ہے قبول فرما، قبول فرما، اور حج پہ جو وعدے ہیں وہ سارے عطا فرما، اور حج پہ جو محبتیں ہیں وہ ساری عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری نسلوں کو بیت اللہ کی زیارت سے محروم نہ فرما، ہماری نسلوں کو بیت اللہ کی زیارت سے محروم نہ فرما، ہماری نسلوں کو بیت اللہ کی زیارت سے محروم نہ فرما، اور روضہ اطہر کی حاضری سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ، ادب بھی عطا فرما اور توحید بھی عطا فرما۔ یا اللہ، یہ دونوں چیزیں یکجا کر دے، تیری رحمت سے کوئی یا اللہ بعید نہیں۔ تو غیب کے خزانے سے ہمیں بار بار ہر رات دیدار مصطفیٰ عطا فرما۔ اللہ، بہت دکھی جمع ہے، بہت پریشان جمع ہے، وہ یہاں سے تیری رحمت لینے آئے ہیں، دعاؤں کی قبولیت لینے آئے ہیں، مسائل کا حل چاہنے آئے ہیں، اور مشکلات کو دور کرانے آئے ہیں۔ اعلان سب دکھی اور جتنے بھی مریض پریشان اور جتنے بھی جادو جنات اثرات اور بندشوں میں ڈسے اور مارے ہوئے، اللہ ان سب کے حال پہ فضل کر دے، ان سب کی مصیبتیں دور کر دے، ان سب کے مسئلے حل کر دے، ان سب کی مشکلیں دور کر دے، اپنے نام کی برکت سے دور کر دے، اپنے نام کی برکت سے دور کر دے۔ تسبیح خانے کو قیامت تک آباد و شاد کر دے، ہر فتنے سے حفاظت فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، دائیں بائیں سے عافیت اور وسعت عطا فرما۔ یا اللہ، تسبیح خانے کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، در در کے بھکاری ہونے سے بچا، بس اپنے در کا سدا بھکاری بنا، اور اپنے در کا سدا محتاج بنا، اور اپنے در کا سدا منگتا بنا۔ یا کریم آقا، جتنا مجمع آیا ہے تیری بندیوں کا اور بندوں کا، سب کے ہر قدم کے بدلے ان کی قسمت میں شفا لکھ دے، راحت لکھ دے، رحمت لکھ دے، برکت لکھ دے، عافیت لکھ دے، سچی مرادوں کا پورا ہونا لکھ دے، ضرورتوں کا پورا ہونا لکھ دے، غیب سے مسئلوں کا حل ہونا لکھ دے، اپنی مدد کو شامل حال کر دے، اپنے فضل کو شامل حال کر دے، اور اپنے کرم کو متوجہ فرما دے۔ تو کریم ہے آقا، کسی کو نامراد نہ لوٹا، سب کو بامراد لوٹا دے۔ اللہ، ان کے ہر سانس سانس کے بدلے جتنا مجمع آیا ہے موجود ہے، اور دنیا کے جس کونے میں ہماری آواز تک پہنچ رہا، اللہ ان کے ہر سانس سانس کے بدلے ان کو نیکیاں دے دے، ان کو برکتیں دے دے، ان کو راحتیں دے دے، ہر سانس کے بدلے اپنی رضا دے دے، ہر سانس اور قدم کے بدلے اپنی محبت دے دے۔ یا اللہ، ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، ہماری اٹھی مناجات نکلی مناجات کو قبول فرما، اور راحت برکتوں کو متوجہ فرما۔ کوئی مراد مانگنے والا یہاں آئے، ان مراد کو ہم نے بیان کیا نہیں کیا، تیرے علم میں ہے اللہ، تیرے نالج میں ہے، اور تو جانتا ہے، تو دلوں کے اندر کی مرادوں کو جانتا ہے۔ سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی مشکلوں کو حل فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمیں دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، ہمیں راحت بھی دے دے اور رحمت بھی دے دے، ہمارے ہر سفر کو عافیت کا ذریعہ بنا۔ اور یا اللہ، اب تک جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، آئندہ بھی تجھ سے مانگیں گے، اے اللہ صدا عطا فرمانا، اور ہماری نسلوں کو فقر، غربت، مخلصی اور تنگ دستی اور شرک سے بچانا، ہماری نسلوں کی وجنبنی ان نعبد الاصنام، ہماری نسلوں کو اللہ شرک سے بچانا، اپنے غیر سے بچانا، مفلسی، تنگ دستی اور فقر سے بچانا، عافیت صدا عطا فرمانا۔
اے اللہ جو جس شعبے کی خدمت کر رہے تسبیح خانے میں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما، آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور میں نے اپنی کتاب میرا خاندانی پس منظر میری ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہے، یہ اور بڑے اولیاء کا تجربہ ہے، کتابوں میں بڑی بڑی ہستیوں کے تجربے میں یہ بات ہے، 12 تسبیحاں پڑھیں 12 دن میں فیصلے ہوتے ہیں، نہ ہو اگلے 12 دن۔ اس کا آج ایک عمل بتاتا ہوں، میں پھر خصوصی عمل بتاتا ہوں۔ کوئی مسئلہ ہو، ناممکن میرے آپ کے لیے اللہ کے لیے ہے؟ بتائیں تو صحیح، میرے آپ کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے ہے؟ اس وظیفے میں بڑی طاقت ہے۔ ڈوب کے توجہ سے 12 دن کے بعد یا 12 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 12 مسکینوں کے کھانے کے بقدر کسی غریب ضرورت مند ایسا جو سڑکوں کا مانگنے والا نہ ہو، ان کے بڑے بڑے بینک بیلنس ہوتے ہیں، گلیوں اور سڑکوں کے مانگنے والے وہ نہ ہو، پیٹرول پمپوں پہ مانگنے والے، ہسپتال میں۔ میرے پاس کئی لوگوں نے آ کے توبہ بھی کی ہے۔ اچھا، ایسا ضرورت مند جو سوال نہ کرتا ہو، سفید پوش عیالدار ہو، یا اس 12 لوگوں کا کھانے کے پیسے اسے دے دیں۔ اگر یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو 12 حلوہ روٹی بانٹ دیں۔ اگر یہ بھی استطاعت نہیں ہے 12 ٹافیاں بانٹ دیں۔ ہے ٹھیک ہے؟ پھر سنیں، اس کا ہدیہ ضروری ہے۔ اول آخر 12 دفعہ درود پاک اور یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ڈوب کے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، 12 تسبیح پڑھیں، 12 دن پڑھیں، پھر اگلے 12 دن شروع کریں، پھر اگلے 12 دن، اور 12 دن میں کام ہو جاتا ہے۔ یہ میرا خاندانی۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ لفظ میرا ذہن میں رکھیے گا، حامیم لا ینصرون۔ حامیم، قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے۔ حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے۔ اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ 7 میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر، اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں، اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے۔ اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندے ہوئے، یہ حالت ہے۔ اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو۔ حزب البحر میں بھی حامیم لا ینصرون لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے گا۔ حزب البحر نے جانتے ہیں، اس میں بھی حامیم لا ینصرون ہے۔ اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کو اخیر کر لیں پڑھنے کی۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں، اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے؟ میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لحظہ پڑھیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا، جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصرون کے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، اہل بیت بھی، صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟
اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا، اب تو کوئی لے آؤ اس کا توڑ، اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں۔ عجیب چیز ہے۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں۔ اس کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں۔ حامیم لا ینصرون، لا ینصرون، لا ینصرون، حدیث میں موجود ہے۔ قرآن میں حامیم علیحدہ آیا ہے، لا ینصرون علیحدہ آیا ہے، اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں۔ قاتلانہ حملے کے لیے جس کو خطرہ رہتا ہو، بموں کی بارش ہو جائے، گولیوں کی بارش ہو جائے، اللہ بچا کے دکھائے گا، اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا۔ جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو، جہاں عام جادو کا مزاج ہو، جادو کا مزاج ہو، اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، مستند چیز دے رہا ہوں۔ ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے، کس طرح گئے، ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں۔ حفاظت کا انوکھا نظام، خیب کا انوکھا نظام، برکت کا انوکھا نظام، جادو سے، حملوں سے اور حیرت انگیز طور پہ دشمن کے وار سے، اس کے اندر انوکھی تاثیر ہے۔ کینسر کے مریضوں کو میں نے بتایا اور کینسر کے مریض اس سے صحت یاب ہوئے، ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو بتایا، جوڑوں کے دل کے مریضوں کو بتایا۔ حیدرآباد کے ایک جوان تھا، اس کی والدہ کو کینسر تھا، عدنان، والدہ کو کینسر تھا، اور یہ وظیفہ اس نے پڑھنا شروع کیا، سارے گھر والوں نے۔ ابکری میں اس کی پوری رپورٹ چھپی تھی کئی سال پہلے، ماہنامہ ابکری میں، اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے 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 اللہ کا نظام دیکھے کہ والدہ کو جب ٹیسٹ کے لیے لے گئے کراچی کے بڑے ہسپتال میں کینسر کے لیے، تو انہیں کہ اس کو کینسر تو ہے نہیں، انہوں نے کہ رپورٹیں صاحب کیا ہیں؟ وہ حیران ہوئے، صاحب کا رپورٹیں ٹھیک ہیں، اس کے مطابق اس کے پورے بدن پہ کینسر پھیل چکا ہے اور موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ کینسر ہے ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہ ہم نے ایک وظیفہ پڑھا تھا، حامیم لا ینصرون، انہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ وظیفہ کیا ہوتا ہے، بہرحال اس کو کینسر نہیں ہے۔ یہ بتائیں، آپ سے سوال کروں گا، اس بڑے وظیفے سے کینسر جیسا کیس تو ٹھیک ہو سکتا ہے، چھوٹی موٹی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی؟ بولے بھائی۔ اچھا، اس کے پڑھنے سے قرآن کی تاثیر علیحدہ ملے گی۔ حامیم قرآن میں ہے، قرآن کا ثواب ملے گا۔ لا ینصرون قرآن میں ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اچھا، اس کے پڑھنے سے ایک ایسا عمل بھی زندہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب کی سنت کو جو امت چھوڑ دے گی اور زندگی کے آخری امت کے حصے میں جو آقا کی حدیث کو زندہ کیا جائے گا تو اس کو 100 بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سنیے روایت، جو مردہ سنت کو زندہ کرے گا اسے کتنی ثواب ملے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور ایک روایت میں ہے بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ غزوہ خندق کی سنت ہے، جہاں خندق کھودنا سنت، مشقت کرنا سنت، جہاں اور سنتیں وہاں یہ عمل پڑھنا بھی سنت ہے۔
آج ایک یاد رکھنا، مسلمانوں کے لیے اس وقت ہر طرف خندق ہی خندق ہے، آزمائش کی، ابتلا کی، دجالی فتنوں کی، خندق ہی خندق ہے۔ میری بات کو گہرائی سے سمجھ لینا، خندق ہی خندق ہے، اس کا حل حامیم لا ینصرون ہے۔ جہاں جادو کا زور ہو، جہاں جنات کے فتنے ہوں، وہاں یہ مصنوع عمل جو صحابہ اہل بیت محمد آل محمد اصحاب محمد سے ثابت ہے، ان کی زندگیوں کا ورد ہے، اور ان کی زندگیوں کا وظیفہ ہے، اور ان کی زندگیوں کا ساتھی ہے، اور انہوں نے غزوہ خندق بغیر لڑے اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ کوئی مشکل وظیفہ ہے؟ ناممکن ہے؟ ایسا تو نہیں کہ جو آپ نہ کر سکیں۔ کوئٹہ میں گیا، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ میں جب وہاں گیا تو وہاں ایک صاحب تھے، اس کے 400 گارڈ تھے، ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کے ارد گرد گارڈ۔ ہر وقت میری کوئی ملاقات ہو گئی، کسی کے حوالے سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات میں نے کہا کہ آپ کے یہ گارڈ ہیں، آپ تھک نہیں جاتے؟ کہنے لگے زندگی یہی ہے، کیا کروں، اکتا جاتا ہوں۔ میں نے کہا اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کیا؟ میں نے کہا حامیم لا ینصرون، سارا دن پڑھا کریں، کھلا۔ کہنے لگے مجھے لکھ دیں۔ میں نے ایک دوست سے کہا، اس کو لکھ دیا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ طبعی موت مرا، جبکہ اس کا باپ اس سے زیادہ طاقتور پاورفل تھا، وہ بموں اور گولیوں کی موت مرا، اور وہ عام موت اپنی پوری زندگی گزار کے مرا۔ اور مجھے پیغام ملا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ وظیفہ دیا ہے، میری زندگی میں سکھ ہے، سکون ہے، چین ہے، راحت ہے اور خیر ہے، اور اب مجھے ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور میں بالکل آسانی سے پھرتا ہوں۔ زندگی میں اگر مسائل ہیں تو یہ سب سے اعمال سب سے بڑا خود وسیلہ ہے، وسائل ہیں، بہت بڑا طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے، اور بہت بہت طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز۔ اعمال بیماریوں کے لیے، کینسر کے لیے، لا علاج روگوں کے لیے، لا علاج دکھوں کے لیے، مسائل الجھے ہوئے اس کے لیے انوکھی چیز ہے، زبردست چیز ہے۔ کھلا پڑھیں، اٹھتے پڑھیں، بیٹھتے پڑھیں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اللہ کا درود شریف، سارا دن پڑھیں، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، اور زندگی میں اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ دیکھیں۔ سندھ میں گیا تو میں نے ایک صاحب کو اس کی یہ بتایا، میں نے کہا حامیم لا ینصرون پڑھ۔ اس کے اوپر اس کے بڑے فائدے کھلے، ویزا نہیں لگ رہا تھا حج کا، یہ پڑھا ویزا لگ گیا، حج میں قرآن اندازی میں نام نہیں آ رہا تھا، یہ پڑھا قرآن اندازی میں نام۔ وہ کہتا ہے مجھے زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، مجھے واقعات بتائے، یہ پڑھا یہ ملا، یہ پڑھا یہ ملا، یہ۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ یہ لکھ دے، میں رسالے میں چھاپ دوں گا، لاکھوں کروڑوں انسانیت کا فائدہ ہوگا۔ میری کوشش ہے جو میرے شیخ کی برکت سے اور میرے اسلاف اور اکابر کی برکت سے مجھے ملا ہے، وہ میں قبر میں ساتھ نہ لے جاؤں، اللہ کی مخلوق کی امانتیں میں اللہ کو دے کے جاؤں۔ لیکن میری ایک چاہت ہے، خواہش ہے۔ مجھے کہنے لگا میں لکھ دوں گا۔ پھر سال کے بعد جانا ہوا سندھ میں، پھر میں نے عرض کیا، ابھی میں سندھ سے آ رہا ہوں، سکھر وغیرہ سے، تو میں نے کہا کہ لکھ دے، کہہ رہے سائیں میں لکھ دوں گا۔ پھر کہا اچھا، میں نے کہا جا تجھ سے اجازت لے لی میں نے عمل کی واپس، اب تو پڑھ جا کے۔ صبح روتا ہوا آ گیا، کہنے لگا میں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں صبح اٹھتا ہوں، نماز فجر کے لیے اذان دیتا ہوں، سب سو رہے ہوتے ہیں، اور کتے آج تک انہوں نے مجھے سر اٹھا کے نہیں دے گا، آج پہلی رات ہے کتے میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں یہ پڑھتا ہوا جاتا ہوں، کوئی کتا مجھے نہیں دیکھتا، اور یہ لفظ کوئی انسان نما کتا ہے نا، وہ بھی اٹھا کے سر نہیں دیکھتا، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ ایمان اعمال کی زندگی، اللہ کی محبت، اس کے حبیب کی محبتوں سے جب دور جاتا ہے،
وہ انسان نہیں وہ جانور ہوتا ہے، جانور نہیں جانور سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ بکری جانور ہے پھر بھی فائدہ دیتی ہے، گائے جانور ہے، بھینس بھیڑ جانور ہے، نفع مند ہے، بچھو سانپ